حضرت علی کے خطبات میں سے ایک خطبہ نمبر 93، موت کا پیغام۔ میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، اور ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے اور اپنی آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ چنانچہ اس نے حلال کے ساتھ حرام اور برائیوں کے ساتھ برائیاں اور زندگی کے ساتھ موت، شیرنیوں کے ساتھ تلخیاں غلط ملت کر دی ہیں، اور اپنے دوستوں کے لیے اسے بے گل و گشت نہیں رکھا، اور دشمنوں کو دینے میں بخل نہیں کیا۔ اس کی بھلائیاں بہت ہی کم ہیں اور برائیاں جہاں چاہو موجود۔ اس کی جمع پونجی ختم ہو جانے والی اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے، اور اس کی آبادیاں ویران ہو جانے والی ہیں۔ بھلا اس گھر میں خیر و خوبی ہی کیا ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی طرح ختم ہو جائے، اور اس مدت میں جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہو جائے۔ جن چیزوں کی تمہیں طلب و تلاش رہتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کر لو، اور جو اللہ نے تم سے چاہا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو۔ موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سنا دو۔ اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں اگرچہ وہ ہنس رہے ہوں، اور ان کا غم حد سے بڑا ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کے چہروں پر مسرت ٹپک رہی ہو، اور انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے، اگرچہ اس رزق کی وجہ سے جو انہیں میسر ہے ان پر شک کیا جاتا ہو، تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے، اور جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ عقبی سے زیادہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تم دین خدا کے سلسلے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، لیکن بدنیتی اور بدزنی نے تم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ نہ تم ایک دوسرے کا بوجھ بٹاتے ہو، نہ باہم پند و نصیحت کرتے ہو، نہ ایک دوسرے پر کچھ خرچ کرتے ہو، اور نہ تمہیں ایک دوسرے کی چاہت ہے۔ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو، اور آخرت کے بیشتر حصے سے بھی محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ ذرا سی دنیا کا تمہارے ہاتھوں سے نکلنا تمہیں بے چین کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بے چینی تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اور کھوئی ہوئی چیز پر تمہاری بے صبریوں سے آشکار ہو جاتی ہے۔ گویا یہ دنیا تمہارا مستقل مقام ہے، اور دنیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اچھالنے سے کہ جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے، صرف یہ امر مانع ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ویسا ہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو چاہنے پر سمجھوتا کر رکھا ہے، تو لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا ہے کہ جسے ایک دفعہ زبان سے چاڑ لیا جائے، یعنی صرف زبانی اقرار، اور تم تو اس شخص کی طرح مطمئن ہو چکے ہو کہ جو اپنے کام دھندوں سے فارغ ہو گیا ہو اور اپنے مالک کی رضامندی حاصل کر